کوئی صوبہ خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے پنجاب آئین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سباتی اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس. سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعظم نے KPK کے مسائل پر شہباز سپیڈ نہیں دکھائی. بڑے بھائی کا فرض ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھے. پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے مگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا کو پانی کا شیئر دیا جائے. وفاق ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جو بند ہونی چاہیے. صوبے کی خوشحالی کے لیے سب کو سپورٹ کریں گے. وفاقی دارالحکومت میں دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کی پابندی ختم. وزیراعظم شہباز شریف نے 31 مئی تک دکانوں کے اوقات کار میں نرمی کی منظوری دے دی. نوٹیفیکیشن جاری. تمام دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، بازار، شاپنگ مالز کو جلد بند کرنے کے اوقات سے استثناء دے دیا گیا. بیکریاں، تندور، ریسٹورنٹس اور کریانہ سٹورز بھی اوقات کی پابندی سے مستثنیٰ قرار. وزیراعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات. پیشہ ورانہ امور پر گفتگو. وزیراعظم نے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا. پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوزوں کی شمولیت سمندری دفاع کے حوالے سے اہم قرار. پاک بحریہ کے سربراہ نیوی کے مختلف منصوبوں اور میری ٹائم سیکیورٹی سے متعلق امور پر وزیراعظم کو بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور اہلیہ نے شاندار استقبال کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی خصوصی ریاستی مہمان ہیں. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور اہلیہ نے مریم نواز کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا. وزیر اعلیٰ پنجاب عالمی فورم پر پنجاب حکومت کے فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر پیش کریں گی. پنجاب کا سستا ہاؤسنگ ماڈل پاکستان پویلین میں بین الاقوامی مندوبین کے سامنے کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جائے گا. آڈیو لیک کیس. علی امین گنڈاپور کے پھر وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی مقامی عدالت کا ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. ایڈیشنل سیشن جج نے کیس پر سماعت کی. علی امین گنڈاپور کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد. گواہان کے بیانات میں ریکارڈ نہ ہو سکے. اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان دوبارہ طلب. سماعت 17 جون تک ملتوی. علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ گولڈا میں مقدمہ درج ہے. امریکہ ایران جنگ کے بادل پھر منڈلانے لگے. امریکی کارگو طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ گئے. 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی میں امریکی اڈوں سے درجنوں امریکی کارگو طیارے تل ابیب پہنچے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ممکنہ جنگ کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں مزید اہداف کی فہرست تیار کر لی. امریکی منصوبہ بندی میں توانائی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا امکان ہے. ٹرمپ اور نیتنیاہو کا ٹیلی فونک رابطہ. ایران جنگ کے امکانات پر غور. امریکی صدر کی ایران کو سخت نتائج سے بچنے کے لیے جلد فیصلہ کرنے کی وارننگ. کہا تہران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت کم رہ گیا. وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. انہیں فوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. امریکہ کسی بھی حماقت کا سخت جواب دیا جائے گا. ترجمان ایرانی مسلح افواج کا صدر ٹرمپ کو پیغام. بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی کہتے ہیں امریکہ کو نئی جارحیت پر تباہ کن جواب دیا جائے گا. امریکی فوج رسا سے تباہی سے نہیں بچ سکیں گے. امریکہ اپنی ہی مہم جوئی کی دلدل میں ڈوب جائے گا. مارکہ حق میں فتح کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا. دنیا میں اب پاکستان کی بات سنی جاتی ہے. وفاقی وزیر تعلیم خالد بقول صدیقی کی نیوز کانفرنس. کہا پاکستان نے عالمی جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان کا دیرینہ اور آزمودہ دوست اس کے ساتھ کھڑا ہے. چین ترقی کے عمل میں پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا خواہاں ہے. حکومت بلوچستان نے مونسون کنٹینجنسی پلان کی منظوری دے دی. قدرتی آفات اور موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بھی تیار. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں مونسون، ہیٹ ویو اور غیر معمولی موسمی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. عالمی موسمیاتی تبدیلیوں، بارشوں، سیلابی صورتحال، ہیٹ ویو اور ممکنہ ہیٹ برسٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ. ماہرین نے بتایا کہ بلوچستان میں رواں سال درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. کلاؤڈ برسٹ کے بعد ہیٹ برسٹ جیسے غیر معمولی موسمی خطرات بھی سامنے آ سکتے ہیں. شدید ہیٹ ویو کے خطرات کے پیش نظر خصوصی ایمرجنسی پلان بھی مرتب کر لیا گیا.
कोकीन क्वीन पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई, ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई। जराये के मुताबिक पिंकी 3 माह बाद यकम अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आ गई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। राना अकरम ने पहली मरतबा अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ रुपए लेकर छोड़ दिया। कराची के पोश इलाकों में कोकेन सप्लाई करने वाले 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार, रिहा हो गए हैं। मुलजमान अनमोल और पिंकी को कोकेन की सप्लाई करते रहे और तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान फरहान और अब्दुल मगनी लड़के लड़कियों को मंशा सप्लाई करते थे। दोनों मुलजमान कोकेन सप्लाई करने जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मुलजमान बैन सूबाई मंशियात फरोश से ताल्लुक रखते हैं। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। खुदकुशी की कोशिश जुर्म करार, वफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। हुकूमती कानून साजी गैर इस्लामी करार देकर कलअदम कर दी। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक निकाल दी गई थी। चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस मोहम्मद अनवर इकबाल और जस्टिस समीर खान ने खुदकुशी से मुताल्लिक एक्ट के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन कुचल दी। पुलिस अफसर समेत 2 एहलकार शहीद हो गए। डंपर हैदराबाद से कराची जा रहा था। ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस वैन पिकेट पर खड़ी थी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद जनूबी लेबनान पर इसराइली फिजाई हमलों का सिलसिला तेज। नबातिया के रिहायशी इलाकों और कस्बों पर शदीद बमबारी। चीन में एक और अजूबा सामने आ गया। पहाड़ की चोटी पर 12,22,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल जदीद रेलवे स्टेशन तामीर, जिस पर $7.8 अरब लागत आई। स्टेशन की 16,500 टन वजनी छत जमीन पर तैयार करके जदीद हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ब किया गया।